اردو اور سندھی کا تعلق۔ سندھ برصغیر کا وہ خطہ ہے، یہاں سب سے پہلے مسلمان پرچم اسلام لہراتے ہوئے داخل ہوئے اور 300 سال تک اس سرزمین پر ایک نئے یعنی اسلامی تمدن اور کلچر کے آبیاری کرتے رہے۔ عرب 712 میں سندھ آئے اور یہاں 1026 تک ان کی حکومت برقرار رہی۔ سندھ میں اس وقت جو زبان رائج تھی وہ بقول ڈاکٹر جلیل جالبی شورسنی اور پساچی اثرات کا آمیزہ تھی۔ عربوں کی آمد نے ایک نئی لسانی ذائقے اور ایک نئی تہذیبی عمل کی بنیاد ڈالی، جس کی بدولت شامی، ایرانی، ترانی اور دوسرے بولیوں نے یہاں ایک نیا آمیزہ تیار کیا۔ ایک وقت آیا کہ سندھی الفاظ عربوں کے ہونٹوں سے اور عربی الفاظ سندھیوں کے ہونٹوں سے ادا ہونے لگے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے سامنے رکھ کر سلمان ندوی، حبیب الرحمن شیروانی، پیر عصام الدین راشدی اور دوسرے محققین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سندھی اردو کا اولین گہوارہ ہے۔ سندھ میں یہ لسانی ارتقاء جاری تھا کہ امیر سبکتگین نے شمالی مغرب کی طرف سے برصغیر پر حملے کا آغاز کیا۔ یہ عمل اس کے بیٹے محمد غزنوی نے زندگی میں وسیع تر ہو گیا۔ محمود کے حملوں نے سندھ پر عربوں کا دائرہ تنگ کیا اور فارسی کے لیے راہ ہموار کی۔ محمود نے سندھ فتح کر کے پنجاب اور سندھ کو جدا نہ رہنے دیا۔ ان نئے واقعے نے پنجاب اور سندھی میں ایک نئے لسانی رابطے کی بنیاد رکھی۔ ایک نئی زبان کا خمیر تیار ہوا۔ 1310 میں التمش نے پائیتخت لاہور سے دہلی منتقل کیا تو یہ نئی زبان دہلی پہنچی۔ پھر محمد تغلق کے زمانے میں دہلی سے دکن پہنچی۔ یہاں اس زبان نے ارتقاء کے کئی منازل طے کر کے اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں دہلی کا رخ کیا تو اس کا روپ نکھر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ زبان پورے برصغیر میں پھیل گئی۔ اس زبان کو اس قدر وسیع پیمانے پر اشاعت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فارسی اور عربی تمام مقامی زبانوں پر کچھ ایسے اثرات مرتب کیے کہ اردو اور ان میں کئی مشترک خصوصیات پیدا ہو گئی۔ ایک لسانی گروپ پیدا ہوا جس نے اردو کو مختلف زبانیں بولنے والوں کے لیے قابل قبول بنا دیا۔ سندھ میں اردو کے جنم لینے کے نظریے کو پیش کرتے ہوئے جو کچھ سلمان ندوی نے لکھا ہے وہ سندھی اور اردو کے لسانی تعلق کی وضاحت بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، اس لیے قریب قیاس یہ ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حوالہ وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ عربی و فارسی بولنے والے مسلمان تاجر عراق، بندرملا، صراف اور بصرہ سے نکل کر سندھ کے بندروں سے گزر کر گجرات ہو کر بحر ہند کے کنارے سفر کرتے ہیں۔ آخر پہلی صدی ہجری کے آخر یعنی 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمان نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ یہ اسلام لشکر شیراز اور عراق سے مرتب ہو کر آیا تھا، جس کے یہ معنی ہے کہ اس لشکر کے لوگ فارسی اور عربی بولتے تھے۔ اس کے بعد جو سوداگر اور تاجر یہاں آ کر بود و باش اختیار کرنے لگے تھے وہ بھی عربی اور فارسی بولتے تھے۔ یہاں رانوں کی زبان بھی عربی فارسی سے مرکب تھی۔ خود سندھیوں کی آمد و رفت بھی عراق میں ہونے لگی تھی، خصوصاً جب 1303 میں خلافت کا مرکز شام سے عراق کو منتقل ہو گیا اور سندھ کے پنڈت بغداد جا کر اپنی زبان سے عربی کی کتابیں کے ترجموں میں مدد دینے لگے اور وہاں کے مختلف علمی اور طبی منصوبوں پر سرفراز ہونے لگے۔ اس زمانے میں عربی میں ہندی کے بہت سے اصطلاحی لفظ اور دوائیوں اور خوشبوؤں کے نام داخل ہوئے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سندھ اور ملتان میں دیسی بولیوں کے ساتھ عربی اور فارسیوں کا میل جول بڑھتا رہے اور ایک نئے مرکب بولا کا حوالہ تیار ہوا۔
مولانا آگے چل کر مزید لکھتے ہیں، اس تصویر سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کی عربی و فارسی سب سے پہلے ہندوستان کی جس دیسی زبان سے مخلوط ہوئی وہ سندھی اور ملتانی ہے، پھر پنجابی اور بعد ازاں دہلوی سندھی پر اس اختلاط کی شہادت آج بھی اس طرح نمایاں ہے۔ چنانچہ ہمارے اردو کی طرح سندھی بھی عربی فارسی زبان سے اس طرح گراں بہا ہے، اور سب سے عجیب یہ کہ اس کا رسم الخط آج تک ٹھیٹ عربی نسخ ہے، اور عربی کے بہت سے خاص الفاظ مستعمل ہیں، مثلاً پہاڑ کو جبل، پیاز کو بصل کہتے ہیں۔ سندھی، ملتانی اور پنجابی آپس میں بالکل ملتی جلتی ہیں، تینوں میں بہت سے الفاظ کا اشتراک ہے، تینوں میں عربی اور فارسی کا میل ہے، سیگو کے طریق میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ یہاں پر اس تاریخی غلط فہمی کا مٹانا ضروری ہے، جس کی روح سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بولیاں موجودہ اردو کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، بلکہ واقع یہ ہے کہ یہ موجودہ اردو انہی بولیوں کی ترقی یافتہ اور اصلاح شدہ شکل ہے، یعنی جس کو ہم اردو کہتے ہیں۔ اس کا آغاز ان بولیوں میں عربی و فارسی کے میل جول سے ہوا، اور آگے مل کر دارالسلطنت دہلی کی بولی سے، جس کو دہلوی کہتے ہیں، مل کر معیاری زبان بن گئی، اور پھر دارالسلطنت کی بولی معیاری زبان بن کر تمام صوبوں میں پھیل گئی۔ پھر حسام الدین راشد اور مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کا موقف بھی سید صاحب کے نظریے کی تائید کرتا ہے، اگرچہ بہت سے محققین نے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے، لیکن سید صاحب نے سندھی اور اردو کے قریب کے بارے میں جو وضاحت کی ہے اس سے صرف صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ سندھی اور اردو میں عجیب و غریب لسانی اشتراک پایا جاتا ہے۔ ہم اگر مشترک لفظوں کی اور مشترک خصوصیات کی فہرست مرتب کریں تو عجیب و غریب نتائج سامنے آتے ہیں۔ بہت سے عربی الفاظ سندھی اور اردو میں مشترک ہیں جو دین اسلام کے حوالے سے مروج ہوئے، جن کی تفسیر کی چندہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ 20ویں میوے، پھل، کھانے، کپڑے جو ایران و ترکستان سے آئے اور اپنے نام بھی ساتھ لائے، یہ نام اردو اور سندھی میں موجود ہیں۔ انگور، انار، سیب، بادام، منکا، کشمش، پستہ وغیرہ پھلوں میں گلاب، سوسن، سنبل، ریحان، گل شبو پھولوں سے خشخاش، پلاؤ، کبولی، بریانی، زردہ، شیر، مرغ، قورمہ، قیمہ، شوربہ خانوں سے مخمل، قلم، کاشی، ظریف وغیرہ کپڑوں سے دیگچی، کفگیر، چمچہ، رکابی برتنوں سے۔ غرض بے شمار نام ہیں جو ترکی و فارسی الاصل ہیں اور اردو سندھی دونوں زبان میں بیک وقت موجود ہیں۔ بے شمار ایسے لفظ اردو اور سندھی میں بیک وقت موجود ہیں جو مختلف پراکرتوں اور سنسکرت سے آئے اور ان دونوں زبانوں میں بیک وقت رہائش ہو گئی۔ اردو سندھی میں یہ مطابقت الفاظ سے آگے بڑھ کر محاورات اور ضرب المثال میں بھی موجود ہے۔ مثلاً سارے یہاں کھا چک تو ہندوستاں اسانجو، سارے یہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ات جی وات ازیرو، اونٹ کے منہ میں زیرہ، آٹے میں لوں آٹے میں نمک، آٹے میں لوں آٹے میں نمک۔ اردو اور سندھی دونوں زبانوں میں ہم آہنگی کے سلسلے میں ڈاکٹر شاہد بیگم لکھتی ہیں، یہ ہم آہنگی سندھی کے 20-22 ہزار الفاظ میں سے 15-16 ہزار میں ضرور پائی جاتی ہے، کیونکہ بیرو مل مہر چندہ ڈوانی کے اندازے کے مطابق سندھی میں 3000 فارسی، 2500 دیسی اور 12000 پراکرتی لفظ شامل ہیں۔
جن میں سے عربی و فارسی میں 900 فرق برائے نام ہی ہے۔ دیسی اور پراکرتو لفظوں میں البتہ فرق ہے، تو وہ بھی 1/3 الفاظ سے زائد میں نہیں۔ اس طرح تفریق کا تناسب 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مزید لکھتے ہیں، اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ اردو اور سندھی میں اکثر اقدار مشترک پائی جاتی ہے، البتہ زبانوں کے مراج کچھ الگ ہے، لہٰذا صوتیات میں کہیں کہیں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ اختلاف ماحول کے باعث معنوی تغیر واقع ہو گیا ہے، یا بعض الفاظ کا املا کچھ بدل گیا ہے، تو اس سے درمیان میں کوئی اختلافی خلیج حائل نہیں ہو جاتی، اور یہ صورتحال صرف سندھی ہی میں نہیں ہے۔ اردو میں بھی الفاظ کے معنی یا بجا بدلے ہوئے ہیں، اور بہت سے لفظ تو ایسے ہیں جو عربی، فارسی یا کسی اور زبان سے لیے گئے ہیں، مگر اس زبان میں جو مفہوم رکھتے ہیں، اردو میں آ کر ان کا مفہوم کچھ اور ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کسی ایک ہی لفظ کے معنی سندھی میں کچھ اور ہوں اور اردو میں کچھ اور، تو کوئی محل استجاب پیدا نہیں ہوتا۔ مثال میں اگر فارسی کے لفظ انجام کو دیا جائے تو اردو میں اس کے معنی آخر، انتہا، مال، حشر، لیکن سندھی میں انجام بولا جائے تو دعویٰ کا مفہوم ادا کرے گا۔ اسی طرح کے اور الفاظ بھی جن کے ماخذ تو ایک ہے، مگر وہ اردو اور سندھی میں داخل ہو کر مختلف معنی ہو گئے، جیسے آبادی بمعنی فصل، مالی بمعنی مویشی، قلم بمعنی قلم، قانونی دفعہ، کچہری معنی محفل اور نشست۔ ایک اور فرق اردو اور سندھی میں تذکیر و تانیث کا ہے۔ اردو کا بہت لفظ مذکر ہے، جبکہ سندھی میں مؤنث۔ سندھی میں مذکر ہو تو اردو میں مؤنث، جیسے نظم، تصویر اردو میں مؤنث ہے لیکن سندھی میں مذکر بولے جاتے ہیں۔ سندھی اردو کی روایت بہت پرانی ہے۔ محمد تغلق نے 1350 میں ٹھٹہ پر حملہ کیا، وہ اس حملے کے دوران مر گیا۔ اس کے 10 سال بعد فیروز تغلق نے سندھ پر حملہ کیا، وہ ناکام لوٹا تو یہ فقرہ خاص و عام کی زبان میں چڑھ گیا۔ برکت شیخ مٹھا ایک موا ایک نٹھا۔ سندھ میں اردو شاعری کی روایت بہت قدیم ہے۔ بہت سے اردو شعراء کا ذکر فارسی شاعری کے تذکروں میں ملتا ہے۔ ان کے ذکر میں لکھا ہوا ہے کہ ہندی میں بھی شعر کہتے ہیں، مگر ان کا نمونہ کلام موجود نہیں۔ پہلا اردو شاعر جس کے کلام کا نمونہ تذکروں کی معرفت ہم تک پہنچا، وہ ملا عبدالحکیم ٹھٹوی ہیں۔ یہ ولی دکنی کے ہم عصر ہیں۔ ان کے 2 اشعار میں فارسی اثرات نمایاں ہیں۔ کبھی ایک مصرع اردو میں لکھتے ہیں اور دوسرا فارسی، اور کبھی آدھا مصرع اردو اور آدھا فارسی۔ زباں افراد، جیسے مثلاً زباں افراد افطار فقیرا، کیوں رجنا بے عادی بھوک رہنا، یہ خود خون جگر پیتا و جیتا، یہ درود داغ ہم آغوش رہتا۔ مزید جن شاعروں کا کلام ہم تک تذکروں کے معرفت پہنچا ہے، ان کی اسماء یہ ہیں: شیخ وردت، میر حیدر الدین کامل، میر محمود صابر، میر حافظ الرحمن علی، میاں محمود سرفراز عباسی وغیرہ۔ یہ روایت مختلف مراحل طے کرتی ہوئی پختہ صورت میں سچ و سرمست کے ہاں جلوگر ہوئی۔ انہوں نے اردو میں ایک دیوان مرتب کیا۔ ان کے ہاں تصوف اور فلسفہ تصوف اپنے پورے حسن کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے اردو میں ایک دیوان مرتب کیا۔ ان کے ہاں تصوف اور فلسفہ تصوف اپنے پورے حسن کے ساتھ موجود ہے۔ ان کا لہجہ دھیما، زبان صاف اور معیار بلند ہے۔ ان کے اشعار ہیں: میری آنکھوں نے اے دلبر عجب اسرار دیکھا تھا، میری آنکھوں نے اے دلبر عجب اسرار دیکھا تھا،
میاں نے ابر اس خورشید کا انوار دیکھا تھا۔ میرا تو کام تھا اس ہادی و رہبر کی صورت سے، میرا تو کام تھا اس ہادی و رہبر کی صورت سے، اسی صورت کا میں نے ہر جگہ دیدار دیکھا تھا، اسی صورت کا میں نے ہر جگہ دیدار دیکھا تھا۔ برابر ہے یہ ہر یا جس طرح سورج کی یہ کرنیں، برابر ہے یہ ہر یا جس طرح سورج کی کرنیں، بہر مظہر اسی انداز سے، بہر مظہر اسی انداز سے انتظار دیکھا تھا۔ سندھی زبان اور اردو کے ساتھ ساتھ اہل سندھ کا اردو سے رابطہ وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے۔ سندھ میں اردو شاعری اور اردو نثر کی روایت پورے استحکام کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھی ادب کا اردو میں ترجمہ اور اردو ادب کا سندھی میں ترجمہ بھی ہو رہا ہے، جس سے دونوں زبانوں کا ادبی مزاج قریب ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں زبانوں میں موجودہ ادب سے باہم استفادے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سندھی شاعری سے اردو میں تراجم کے سلسلے میں شیخ ایاز کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سندھی کلام اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ اس قدر پختہ ہے کہ طبع ذات معلوم ہوتا ہے۔ اردو داستانوں کے تراجم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ ویڈیو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے، تو آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے وقت اپنے سامنے قلم اور کاپی رکھ لیجئے گا اور آپ نوٹس بنانا شروع کر دیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ۔